کہ معافی کے معاملے پر نہ آئے. خان کے وکالت نامے کا بھی آج نیا ورلڈ ریکارڈ 500 وکالت نامے سائن. اور فیلڈ مارشل کے حق میں ایک اور نیا ٹاؤٹ چھوڑا گیا میدے سے لکھنے والوں کے بعد. اور اس میں بڑی اہم اور انٹرسٹنگ باتیں ہیں کہ پورے کا پورا نظام لپیٹنے کی دھمکیاں کس کو دی جا رہی ہیں اور معاملہ اصل میں کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. 130 ارب ڈالر قرضہ اتارنے کے دعوے، امریکہ اور چین سے دوستی کروانے کے کردار کے خواب، اور عمران خان کی ضمانتوں کے کیسز میں سپریم کورٹ میں بھی آج ایک نیا ریکارڈ لگا. چیف جسٹس نے تاریخ مانگ لی. ایک نعرے پر 10 سال پاکستان کی سزا، بدترین تاریخ. اور لاہور کراچی میں فیلڈ مارشل کی حکمرانی میں شیطانی مارچ قوم لوط کھل کر کھیل رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور خان کی معافی کے معاملے پر بہنوں نے رد عمل بھی آج دیا، اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، بادشاہ سلامت کو اوقات دکھائی. اور 27ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ اختلافات کیا کوئی نورا کشتی کا راؤنڈ ہے یا اس میں کچھ حقیقت ہے نون لیگ کی طرف سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. الیکشن لوٹنے کا معاملہ، جو گورنر سندھ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ، نٹ بولٹ ٹائٹ کی باتیں. اور معیشت میں پہلی مرتبہ پاکستان کی فیکٹریاں بند. انٹرنیشنل 2 بڑی ملاقاتیں، چینی وزیر خارجہ ملا ہے مودی سے، اور اس کے علاوہ بڑا اہم معاملہ جو ٹرمپ کی ملاقات. لیکن سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کی دھمکی عمران خان کے بیٹوں کو ارشد شریف کی شہادت کا حوالہ دے کے، اور الزام یہ فیصل واڈا نے کہا کہ جس طرح تحریک انصاف نے کھیل کھیلا، لیکن یہ عمران خان کے بیٹوں کو جان کی دھمکی کیوں دی جا رہی ہے؟ پہلے تو دیکھیں ویزا نہیں دیا جا رہا، اسٹیبلشمنٹ کو ڈر ہے، لیکن اب یہ سوچ اور پیغام دے دیا کہ آپ کی جان بھی خطرے میں ہے. یہ اسی طرح کا پیغام جو سہیل وڑائچ کے 3 کالم میں آج چوتھا بھی لگاتار چھوڑا گیا. یہ اصل میں باقاعدہ طور پر نون لیگ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم آئے گی، آپ کو حصہ ملے گا، مقامی حکومتیں یعنی آپ کی حکومت مضبوط ہوگی، با اختیار ہوگی. ان کی تشویش دور کرنے کی کوشش. پچھلے کالمز میں تو عمران خان سے وہ معافیاں منگوانے کی کوشش کرتا رہا، جس پہ آج بہنوں نے رد عمل دیا کہ عمران خان کی بجائے اللہ سے پہلے معافی مانگے. عمران خان تو ان سے نہیں ڈرتا، وہ تو انہیں جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے، وہ تو ساری زندگی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہے، غلامی کا، لیکن نظام نہیں مانے گا. وہ تو عمران خان صاف صاف کہتا ہے کہ زندگی اور موت فیلڈ مارشل کے تو ہاتھ میں ہے نہیں، عاصم منیر صاحب کے. سلمان صفدر نے جو آج بات کی کہ عمران خان کو تو جب بھی سزا کا، قید کا بتائیں وہ تو ہنستے مسکراتے کہہ کے لگاتے ہیں، تو ان کی دھمکیاں تو گئیں آپ کو پتا کہاں. انہوں نے میدے سے لکھنے والے صحافی کے بعد اب جو وہ امریکہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹرمپ کے 2 نمبر مشیر خاص، اسے کیوں چھوڑا کہ وہ بھی آ کے بتائے برسلز کے دورے کی رویداد. یہ وہ شخص ہے، ویسے دیکھ لیں، کہ جو نریندرا مودی کو دنیا کا عظیم رہنما اور فلسطینیوں کی مزاحمت کو گناہ اور جرم سمجھتا ہے. یہ گواہ بن کے برسلز کے دورے کا کہ جس کے خطاب میں اور بعد میں ملاقاتوں میں کہا جی آئینی بحران سب سے بڑا مسئلہ تھا، جوڈیشل بحران، اسے ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور اس نے کہا کہ اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے کہ سب کو ٹھیک کریں، یہ آئینی بحران ورثے میں ملا ہے. اب وہ ورثے میں کیا تھا؟ سپریم کورٹ کا 90 دن میں انتخابات کروانے کا، جو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. عمران خان کے کیسز عدالتوں میں جاتے تھے، بے بنیاد جھوٹے کیسز تھے. یہ بد کردار سے بد کردار جج بھی جب مجبور ہو کے فیصلہ دیتا تھا، سائفر کا دیکھیں، جج عامر فاروق جیسے بندے نے فیصلہ دیا تو شاخانہ اس نے اڑایا. تو یہ آئینی بحران جسے کہہ رہے ہیں 26ویں ترمیم اس لیے لائے کہ جج ہماری بات نہیں مانتے، بیڈ روم میں کیمرے بھی لگائے، اہل خانہ بھی ان کو اٹھائے، سب کچھ کیا لیکن حل نہیں کر سکے، تو یہ 26ویں ترمیم کرنی پڑی. اور یہ آئینی بحران، اب اس آئینی بحران انہوں نے جو لایا اس میں عدلیہ کے نئے نئے ریکارڈ دیکھے، تاریخی ریکارڈ. عمران خان کے 500 وکالت ناموں پر دستخط ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں شاید نہ ہوا ہو. آج پھر عمران خان کا کیس چیف جسٹس یہ کہہ کے بھاگ گیا کہ ریکارڈ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. حکومت کو 2 ارب کا شکریہ ادا کرتا رہا اجلاس پہ اجلاس، لیکن ریکارڈ پڑھنے کا وقت نہیں. عدلیہ کا بحران تو دیکھیں، فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد جو تباہی ہوئی، عدالتی تاریخ میں بریت کا کیس عمران خان کا 6 مہینوں سے نہیں لگایا جا رہا. عمران خان وہ واحد پاکستان کے سیاستدان جو 78 سال میں سب سے زیادہ مقدمات بنے. آج بھی توشہ خانہ کا کیس عمران خان بشا بی بی پر ملتوی کر دیا 21 اگست کو. عدلیہ کی اپنی تاریخ میں 2 نامزد ملزمان 9 مئی کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو جاتی ہے اور عمران خان کو کیس ہی نکالا کہ ایک ملزم اس کیس میں آپ کو پتہ ہے بری ہوتا ہے، دوسرا آٹومیٹکلی ہوتا ہے. اور عدلیہ کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ 9 مئی کے کیسز میں ایسے ایسے بلنڈر، ایسے ایسے فیصلے. عائشہ بھٹا کو ایک نعرہ لگانے پہ 10 سال کی سزا، اور 3 4 مہینے تو ان کی اپیل بھی نہیں لگانی. یہ عدلیہ کے بحران ہے جو فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں وراثت میں ملا، جو ان کے دور میں ہوا. اچھا وہ ٹیکسی ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے کہ جی فیلڈ مارشل بہت جذباتی ہیں. بندہ سے پوچھے ایک سوال کہ تم امریکہ میں رہتے ہو، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، کبھی دیکھا ہے امریکہ کا چیف وہاں کہ میں امریکہ کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے بڑا جذباتی ہوں؟ وہ کیوں نہیں جذباتی ہو؟ تو اس کا دل نہیں کرتا معیشت ترقی کرے. اصل مسئلہ یہ کہ فلمیں ڈرامے سارے فلاپ ہو گئے. 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانی تھی، SIFC میں خربوں ڈالرز لانے تھے، سرسبز انقلاب لانا تھا، ملکی معیشت 1 سال میں ٹھیک کرنی تھی، سب کچھ تباہ و برباد. ڈالروں کی ریل پیل کرنی تھی، بری طرح فلاپ. اب یہ نیا چون جی میں 5 سال میں 130 ارب ڈالر کا قرضہ اتار دیں. 130 ارب چڑھا کیسے؟ پہلے 3 سالوں میں یہ دیکھیں کہ جی 2 ارب کے ہم سال میں لائیں گے، ریکارڈ کی کانیں سونا اگلیں گی، وہی شیخ چیڈی والی باتیں ہیں. 78 سال کی تاریخ میں حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کی کاٹن بیلٹس میں 50% فیکٹریاں روئی فروخت نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی یا غیر فعال ہو گئی. ملکی قرضے ان 3 سالوں میں پاکستان کی ریکارڈ کے تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند تر سطح پہ. جس شعبے کو، جس ادارے کو ہاتھ لگائیں تباہ و برباد، سوائے ان کے اپنے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ اپنے
ابھی آپ دیکھیں NDMA جس کا کام پاکستان میں سیلاب کو روکنا، آفات کو، سربراہ کون ہے؟ لیفٹیننٹ جنرل نام حیدر. ہر ادارے میں PIA میں، ریلوے میں، جس میں دیکھ لیں ان کے لوگ، ان کے اپنے 40 ادارے ہیں، 10 بڑی پبلک کمپنیاں، $1 ارب سے زیادہ مالیت کی. اب سب سے پہلے فوجی فاؤنڈیشن دیکھ لیں، $5.9 ارب پہ پہلے نمبر پہ. عسکری بینک، فوجی سیمنٹ، فوجی فرٹیلائزر، مری پیٹرولیم مائننگ، ان کے سارے شعبے ترقی میں، 30 سے زیادہ اس کے صنعتی یونٹ ہے، سارے کے سارے منافع میں. ان حالات میں، معاشی حالات میں آپ کیسے ترقی کر رہے ہیں جہاں 25 کروڑ آبادی تباہ برباد؟ کیونکہ ٹیکس تو دینا ہی نہیں انہوں نے بالکل بھی. GDP کے سائز جتنی ان کی بڑیاں کمپنیاں ہیں پاکستان کی، کوئی ٹیکس نہیں دیتی. معیشت انہوں نے واقعی اپنی ٹھیک کی ہے، وہ تو انہوں نے صحیح کہا ہے، پاکستانیوں کی نہیں. یہ نعرہ پرویز مشرف، ضیاء الحق بھی لگاتے رہے، صرف اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں کہ جی ہم سپاہی ہیں، شہادت کی آرزو لے کے ہیں، ہمارا ساتھ سے کوئی میدان لگے ہوئے دہشت گردی کی جگہ جگہ جہاں کے شہادت پوری کر لیں. یہ مذہبی چورن بیچتے رہے. اب انہوں نے مشرف اور ضیاء کو اکٹھا کر کے مکسچر بنایا تاکہ مغرب کے لیے بھی قابل قبول ہوں، اسلام کا ٹچ بھی. مشرف کے دور میں ایک لال مسجد پر حملہ ہوا تھا، ان کے دور میں 50 مساجد گرائی گئی ہیں. ابھی قوم لوط کا وہ گول آئٹم مشرف کے دور میں کبھی کبھی نظر آتے تھے. یہاں باقاعدہ لاہور کراچی میں دن دہاڑے جشن ہو رہے ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ساری. یہ صرف مغرب کو پیغام دینے کے لیے، دیکھیں جی ہمیں قوم لوط سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ مکمل طور پر ہم آزاد تو لبرل ہیں. عمران خان مذہبی آدمی تھا، وہ قرآن پاک اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، وہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتھارٹیاں بناتا تھا، یا کنا بدوئی کے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ کے سامنے آتے تو قرآن پاک کی برائتیں سنانا شروع کر دیتے. وجہ یہ صرف اقتدار ہے. یہ 27ویں ترمیم کا آپ روز ذکر سنتے ہیں، جو حکومت ماننے پہ تیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ لانے کی ضد کر رہی ہے. یہ اس تسلسل ہے اس کا. اب دیکھیں ان کی پلانٹڈ خبریں بھی ہیں بہت سی. یہ سیاسی جماعتوں کو بین کرنے کی جو خبر آ رہی ہے یہ پلانٹڈ ہے. یہ دباؤ بڑھانے کے لیے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی تک مزاحمت کا سوچے بھی نہ. ویسے ان کی اتنی جرت نہیں ہے، یاد رکھیں 27ویں ترمیم تو جب بھی انہوں نے کرنی ہے، نواز شریف تو وہ نہیں کر لیا، اس کی مزاحمت کی ایک سوچ ضرور ہے. دیکھیں نواز شریف کے جو قریبی لوگ وہ جانتے ہیں اسے 30 سال سے کہ نواز شریف کو فوج سے شدید ترین نفرت ہے. لاوا اس کے اندر ابل رہا ہے، یہ بات کنفرم ہے. پھٹ کہیں اور سے جاتا ہے، وہ نکل کہیں اور سے جاتا ہے. مریم نواز اور شہباز شریف کے اقتدار کا معاملہ ہے. ابھی فیصل واڈا کے ساتھ ایک پروگرام میں عابد شیر علی، آپ کلپ دیکھیں، وہ منتیں کر رہا ہے بقایا ہماری فوج کے درمیان دراڑیں نہ ڈالو. لیکن دراڑیں آنی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، جلد یا بدیر تو ہونا ہی ہے. میں آپ کو 5 دفعہ یہ ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ ان کی دراڑیں کیسے آئیں. شہباز شریف کی تو منافقت کا وہ لیول ہے، دیکھیں یہ ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، فیلڈ مارشل کو بھی، اپنی جماعت کو، ایون تحریک انصاف کو بھی، امریکہ مودی کو تو چھوڑ ہی دیں. یہ منافقت کے اعلیٰ لیول. مریم نواز کھل کے البتہ وہ رگڑا لگانے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کہتی ہے میں روتلے ہوں. نواز شریف کی ضرورت نہیں بن رہی، اسے سہارا چاہیے. زرداری ابھی سہارا دے نہیں رہا. اس میں دیکھیں سب سے جو اہم معاملہ ہے اسے آپ ضرور ہائی لائٹ کریں. میری دیکھنے والے سننے والوں سے درخواست ہے، عمران خان نے حکم دیا ابھی ایک ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف نے حصہ نہیں لینا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، میں اس پہ تیسرا ویلوگ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ضمنی انتخابات میں عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش کریں جی سیاسی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، نشستیں نہیں چھوڑنی، نشستوں سے پارلیمنٹ میں کیا کریں، وہ 25-30 رہ جانے. ویسی یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن ہر صورت میں لڑنا چاہیے، جمہوری نظام ہے وغیرہ وغیرہ. یہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اس نظام کو آگے لمبے عرصے کے لیے چلانے میں ان کی مدد کریں گے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ غداری کے فتوے آپ کو پتہ جاری ہوتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بڑے بارسوخ ذرائع سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضمنی انتخابات میں لوگوں کو جتوانے کی، پارلیمنٹ میں بھیجنے کی پوری کوشش کی جائے، اور پارلیمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان کی رہائی پر یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، اپنے اپنے مفادات کو، میں تھوڑے کہ کو آپ زیادہ سمجھیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ضمنی انتخابات میں صرف یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کے حکم کے مطابق تحریک انصاف نے حصہ نہیں لینا، یہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے. اب مریم نواز کا دورہ یہ دیکھیں، ان لوگوں کی بدکرداری، پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم و ستم بیان کرنا ضروری ہے. 16 کروڑ روپے کا دورہ جاپان، تھائی لینڈ کا، مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہنا، مرسیڈیز گاڑیوں میں شاپنگ، سیر و تفریح، یہ سارا کھل کے آئی. کیونکہ اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں، دہشت گردی ہے، غربت، مہنگائی، اور اس وقت سوابی میں 25 لوگوں کی شہادتیں ہوئی. KP کے جو سیلاب آئے اور ان لوگوں میں سیر و تفریح کرتے دیتے تو یقین کریں میرا خون جلتا ہے. یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر اجاڑ چکی ہیں، اب پاکستانیوں کو، اجڑے ہوئے پاکستانیوں کی دولت پر عیاشی بھی کر رہے ہیں. یہ پیسہ ادھر لگنا چاہیے تھا. یہ کن ممالک میں جاتی ہیں ذرا دیکھیں، جاپان، کوریا، تھائی لینڈ، آذربائیجان، عرب دنیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ ممالک. ایک تو ظاہر ان کا انگریزی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتا بولنے والی ان کی قابلیت آپ کو پتا ہے کتنی ہے ان کی. دوسرا بڑا اہم معاملہ تو یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے اسے پاکستان سے کیسے ٹھکانے لگایا جاتا ہے. ان کے فرنٹ مین جس طرح پرتگال، سینیگال، افریقہ میں آپ کو پتا ہے موجود ہیں. ماضی میں دبئی، عرب امارات اور سوئس بینکس میں ہوتے تھے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے. لیکن اب یہ غیر ملکی جب دورے کیے جاتے ہیں وہاں فرنٹ مین ڈھونڈے جاتے ہیں جو آف شور کمپنیاں بنانے میں مدد کرتے ہیں، ان کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں کہ لوٹی دولت کو ٹھکانے لگانے کے لیے. نواز شریف، شہباز شریف کے اقتدار میں سب سے زیادہ غیر ملکی دورے ہوئے. یہ دنیا کے ہر بریاعظم میں پاکستان کی دولت لوٹ کے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے لائٹ نہ لیں، یہ بہت بڑی وارداتیں ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، میں وہ رکھوں گا آپ کے سامنے. ابھی تو ان کا جو استقبال آپ دیکھ لیں جاپان میں، کہہ رہے تھے اتنے لوگ ہیں، لاہور یاد آ گئے. واقعی لاہور میں اتنے ہی لوگ آتے ہیں ان کے اس وقت. لیکن یہ چونکہ نظام کے بینیفیشری ہیں، ان کی وجہ سے معاملات لمبے ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا لازمی ہے، ورنہ عام حالات میں تو ان پہ تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے. اب انٹرنیشنل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے معاملات سے جڑا ہوا ہے. یہ جو کل کا دن گزرا ہے اس میں سب سے اہم تو چین کے وزیر خارجہ کا جو بھارت کا دورہ ہوا ہے اور بڑا پرتپاک استقبال اس کی نریندر مودی سے ملاقات ہے. یہ انتہائی اہم دورہ ہے. دیکھیں امریکہ بھارت کی جو تعلقات کا تناؤ ہے اس کے پاکستان پہ افیکٹ سارے.
تیل کے معاملات ہیں وہ جو روس سے لینے کے لیے روک رہے ہیں. دوستی پر مجبور ہو گئے اب چین اور بھارت. بارڈر کشیدگی ختم کر رہے ہیں, تجارتی تعاون بڑھا رہے ہیں. وہ نایاب ان کے جو معدنیات ہیں ان کے اصلی معاہدے ہو رہے ہیں. کل وزیر خارجہ نے بڑی اہم بات کی چین کی. اس نے کہا ہم بھارت کو اب اپنے ایک باہمی مفاد پر ایک اسٹریٹجک پارٹنر دیکھ رہے ہیں, اب ہم دشمن کے طور پر دیکھتے ہی نہیں. اندازہ کریں کتنا بڑا ریورس آیا ان کی سفارتی اس میں. اب ان کی سفارتی اور اقتصادی توجہ ادھر چلی گی تو یہاں تو پہلے اسی تک بند ہوا کام ہے کوئی نہیں. دفاع کا بڑا نقصان ہوگا ان کا, یہ انہیں سوچنا چاہیے. نریندر مودی کی ملاقات ہوگی, اس کے بعد اپڈیٹس جو آئیں گی وہ بھی ہو سکتا ہے اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں. دوسرا جو اہم معاملہ یوکرین کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے صدر زیلنسکی کی جو ملاقات تھی ٹرمپ سے, اس سے پہلے پیوٹن کی بڑی اہم ملاقات تھی. ٹرمپ پیوٹن کو بڑی مشکل سے گھیر گھار کے ٹیبل پہ لایا, برازیل پہ دباؤ, انڈیا پہ دباؤ ڈال کے. اور اس کی خواہش ہے کہ زیلنسکی جو ہے روس جو ہے وہ جہاں قبضہ ہے اس کا وہ چھوڑ دے علاقہ, لیکن روس نے انکار کر دیا کہ نیٹو ایک تو ممبرشپ نہیں دینی یوکرین کو, دوسرا جو ان کی الاسکا کی ملاقات اس میں بھی معاہدہ جنگ بندی نہیں ہوئی, یاد رکھے. یہ ماسکو میں جا کے وہ کرنا چاہتے ہیں جنگ بندی, کیونکہ پیوٹن نے اپنی طاقت دکھائی ہے. دیکھیں یوکرین میں اس نے پلٹاوا میں ریفائنری میں بہت بڑا حملہ کیا, کروز میزائل کلسٹر استعمال کیے ہیں. ایک میزائل کا تو بلکہ نام بھی اسکندر 3 تھا شاید. یہ پیوٹن کی بہت بڑی چال ہے. وہ کامیاب اس لیے کہ وہ جن علاقوں پر قبضہ کیا وہ چھوڑنے پر تیار نہیں. باقاعدہ نقشے بھی یوکرین کی طرف سے دیے گئے. اور یوکرین کے جو صدر کی کل ملاقات تھی وہ بھی پہلی دفعہ ایسی ملاقات ہوئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس دفعہ پورا وفد لے کے گیا. 5 یورپ کے بڑے لیڈر, برطانیہ, اٹلی, جرمنی, فن لینڈ, فرانس, ان کے جھرمٹ میں گیا اور یہ سیکیورٹی گارنٹی مانگ رہے ہیں, جس پر امریکہ اور یورپی رہنماؤں نے اتفاق کیا. اس میں جو سب سے اہم معاملہ ہے کہ یورپ یوکرین کی حفاظت کے لیے $100 ارب کے ہتھیار خریدنے کی بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو پیشکش کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان سے معاملہ جڑا ہوا ہے, یاد رکھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ, پیوٹن اور زیلنسکی کی جو ملاقات ہے وہ 3 طرفہ اجلاس کی تیاری میں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں 10 دن کا وقت ہے, 10 دن کے بعد پھر سیکورٹی معاہدے اور پھر جو نئے نقشے دیے گئے ہیں اس پر. کریمیا کا جو علاقہ ہے ان کا مین, وہ یوکرین کو چھوڑنے پڑیں گے. وہ میرے خیال میں 20% علاقہ جو کہہ لیں آپ یوکرین کا جو حصہ وہ روس کے پاس چلا جائے گا. اب روس کا صدر ہو, یوکرین کا صدر ہو, یہ جب آپس میں 1-on-1 ملاقات کریں گے تو پھر معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ دیکھیں پاکستان کے حالات میں اب اسے دیکھیں, کوئی بھی بڑی لڑائی ہو تو مذاکرات کی صلح کے لیے کتنا وقت لگتا ہے, اندازہ کریں. جتنی لمبی لڑائی ہو مذاکرات بھی پھر اتنے ہی لمبے ہیں. پاکستان میں یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی تھی وہ یوکرین کے حملے کے بعد, اس لیے اس تنازع کو بالکل اسی اینگل سے دیکھا کریں. اس کا حل بھی آپ کو اسی طرح ہی نظر آئے گا, جیسے وہاں سیز فائر ہونا ہے تو پھر یہاں معاملات سیز فائر کی طرف جائیں گے. اس وقت تو یہ آدھی دنیا کا ورلڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یوکرین کے معدنی ذخائر کا مسئلہ ہے, روس کی جنگی طاقت کا مسئلہ ہے, ٹرمپ کے نوبل انعام کا معاملہ ہے, نیٹو کے دفاع کا معاملہ ہے, دوسری طرف چین روس کے آپ کو پتہ ہے سرد جنگ ہے. تو یہ بہت سی چیزیں جڑی ہیں جو براہ راست پاکستان جیسے ممالک جو ہوتے ہیں اس میں اسٹپنی کا کردار کرتے ہیں. جیسے ٹائر اسپیئر ٹائر ہوتا ہے نا پیچھے, وہ ضرورت پڑتا ہے جب. جو کچھ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے. دونوں ممالک کو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ قدم پیچھے ہٹیں. اب دیکھیں کون پیچھے کتنا ہٹ سکتا ہے. یوکرین تو اپنے ملک کا تحفظ کر رہا ہے, دیکھا جائے. دیکھیں حقیقت تو یہ روس نے زیادتی کی ہے اور اس وقت پوری دنیا ان کی بہرحال مدد کر رہی ہے. اب یہ حال جو اسرائیل فلسطین والا معاملہ ہے بالکل وہی ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہاں فلسطین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ 58 اسلامی ملک, 58 بہنیں ہیں. یورپ تو سارا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے. اگر یہ اس طرح فلسطین کے کھڑے ہوتے تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچے. ایران صرف کھڑا ہوا تو دیکھیں کتنا فرق پڑا. ابھی اسرائیل میں لاکھوں لوگ نکلے ہوئے نیتن یاہو کے خلاف کہ یرغمالیوں کی رہائی کراؤ اور یہاں اس کو ہٹانے کے لیے. اور غزہ میں تو حالات یہ ہیں کہ اسرائیلی ٹینک اور شہریوں کے درمیان اب صرف چند میٹرز کا فاصلہ ہے. فلسطین تو بڑے عظیم لوگ ہیں, وہ نہیں پیچھے ہٹتے پہ تیار. اور یہی اللہ کا حکم ہے. دیکھیں نیتن یاہو اعلان کر رہا ہے جی وہ نہیں بننے دوں گا آزاد فلسطینی ریاست, لیکن دباؤ دنیا میں جو مظاہرے آپ کرتے ہیں. آسٹریلیا میں دیکھیں اسرائیلی سیاستدانوں کے ویزے تک کینسل کیے گئے. آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ, برطانیہ, فرانس, کینیڈا یہ آزاد فلسطینی ریاست کا ستمبر میں اعلان کرنے جا رہے ہیں. تو یوکرین کے معاملے کی وجہ سے اب مغرب کے ممالک پر دباؤ ضرور ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس فلسطین کی مدد کریں. اسی طرح کا اخلاقی دباؤ بڑھانے کے لیے آپ کو پاکستان کے معاملات میں دنیا کو جگانا ہے. اس پہ اوورسیز پاکستانی اپنا کردار ادا کریں, کوشش کریں. آپ کی تحریک ہے انشاءاللہ, اس میں آپ کو جان مارنی چاہیے, مزاحمت کرنی چاہیے. دیکھیں انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے, جیتنا ہارنا مقدر کا آپ سوچ کے نہیں لڑتے. جیت آپ ہی کی ہونی, حق کی جیت اللہ